مصنف ان کے ساتھ کیے ہوئے ناشتے کو بھول نہیں سکتا، وہ بھنے ہوئے سور کے گوشت کی لذت کو نہیں بھلا سکتا، اور نہ ہی روٹی کے ذائقہ کو بھول سکتا ہے۔ وہ ان غریب لوگوں کی مہمان نوازی پر بہت خوش ہوتا ہے۔ مصنف کچھ اور وجہ کی بنا پر ان کے ساتھ اپنی ملاقات کو یاد رکھتا ہے۔ وہ بہت غریب لوگ ہیں، انہوں نے معمولی ناشتے پر اس کی دعوت کی ہے۔ وہ مصنف کو اسی ناشتے میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ تمام لوگ زمین پر بیٹھ کر کھاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مصنف اس ناشتے کی سادگی اور گرمی کو نہیں بھلا سکتا۔ نوجوان آدمی مصنف سے کہتا ہے کہ کیا وہ ان کے ساتھ کپاس چننے کا کام کرے گا۔ میزبان کے اس جذبے کو مصنف کبھی نہیں بھلا سکتا۔ سٹین بیک ایک مشہور امریکی کہانی نویس اور ناول نگار ہے۔ اس کی بہت ساری کہانیاں غریب لوگوں کی عادات اور رویوں پر بحث کرتی ہیں۔ یہ کہانی ایک غریب خاندان سے متعلق ہے جو محنت مزدوری کر کے زندگی بسر کرتا ہے۔ خاندان کے لوگ سادہ اور قناعت سے بھرپور زندگی بسر کرتے ہیں۔ مصنف کو صبح کے وقت غریب اور خاندان سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہ ایک وادی میں سیر کر رہا تھا، وہ ایک دیہات کی سڑک پر جا رہا تھا۔ اس نے اپنے سامنے ایک خیمہ دکھائی دیا۔ خیمے کے پاس ایک زنگ آلود سٹو جل رہا تھا۔ مصنف نے سٹو کے پاس ایک نوجوان عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ پھیکے رنگ کی کاٹن کی قمیض اور چولی پہنے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے مڑے ہوئے بازو میں ایک بچے کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ سور کا گوشت بھون رہی تھی۔ مصنف سٹو کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے کانپتے ہوئے اور ٹھنڈے جسم کو گرمی پہنچانے لگا۔ خیمے کا پردہ اٹھا اور اس میں سے ایک نوجوان آدمی نکلا۔ اس کے پیچھے ایک بوڑھا آدمی تھا۔ وہ تیکھے نقوش کے لوگ تھے اور شکل و صورت میں ایک جیسے دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے مصنف کو دیکھا اور الیک سلیک کی۔ سب نے سٹو پر اپنے ہاتھ تاپنے شروع کیے اور انہوں نے اس کے سامنے پڑے ہوئے صندوق پر کلی شدہ کپ رکھے اور اس نے اس پر پلیٹوں، چاقو اور کانٹوں کو بھی رکھ دیا۔ اس نے ان کے سامنے بھنا ہوا گوشت اور دیگر اشیاء رکھ دی۔ مصنف کو بھی ناشتے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ بوڑھا آدمی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس نے ان کے لیے 12 دن کے کھانے اور ناشتے کا انتظام کیا۔ اس کہانی کو ہم مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر پسند کرتے ہیں۔ کہانی کو سادہ انداز میں لکھا گیا۔ کہانی کے کردار چند ایک ہیں۔ کہانی پرکشش انداز میں ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی میں شکر، سادہ زندگی، ایماندارانہ محبت اور قناعت کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ بریک فاسٹ غریب لوگوں کی مختصر کائنات کے ساتھ بحث کرتی ہے۔ یہ زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بحث کرتی ہے۔ غریب لوگ محنت کی عظمت کے قائل ہوتے ہیں۔ وہ خون پسینہ ایک کر کے روزی کماتے ہیں۔ وہ دیانتداری کی روزی پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ نہ کسی سے مانگتے ہیں اور نہ کسی سے ادھار لیتے ہیں، لیکن وہ صرف محنت مزدوری کر کے روزی کماتے ہیں۔ وہ بہت کم پر ہی گزارا کر لیتے ہیں۔ معمولی سا ناشتہ انہیں زندگی کی حرارت سے بھر دیتا ہے۔ وہ معمولی سی خوراک سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کہانی میں ایک بوڑھا آدمی بار بار کھانا چباتا ہے اور نگلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوراک کے ہر لقمے سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ غریب لوگ قناعت اور تشکر سے بھرپور زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ سادہ زندگی کی اصلی حرارت اور برکت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ کہانی میں بوڑھا آدمی صرف 12 دن کا کام ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے خدائے بزرگ و برتر کا شکر ہے اور وہ بہت اچھا ہے، ہم پچھلے 12 دنوں سے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں اور دل کے نیک ہوتے ہیں۔ وہ ہر ایک کے ساتھ دکھ اور غم میں شریک ہوتے ہیں۔ کہانی میں غریب لوگ مصنف کو ناشتے پر بلاتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس پہلے ہی کم اشیاء ہیں۔ وہ مصنف کو ہر شے بڑی خوشی سے کھلاتے ہیں۔ یہ لوگ سادہ معصوم اور پاک زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ خوشی کا راز زندگی کی چمک دمک میں پوشیدہ نہیں ہے۔